اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک طالبہ نے اپنی ایکسپیرینس اس طرح شیئر کیا: میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ تجربہ کیا کہ ایک دانہ پلو کے نیچے چھپا دیا، پھر جب اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو، اس دانے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں ہے، تو اس وقت میرے اپنے دل کو بہت یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اساتذہ، اصل میں یہی ایمانی زندگی ہے۔ ایمانی زندگی میں جب ہر کوئی ایمان کا تجربہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا تجربہ کرتا ہے، تو تجربہ اپنے تک محدود نہیں رہتا، وہ اس کو ضرور ذکر کرتا ہے، اور جو کوئی تجربہ نہیں کرتا وہ چپ رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ فقیر ہے۔ اس میدان میں تو فقیر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے تعلق میں فقیر ہے، اس کا تعلق ہوگا تو ذکر کرے گا۔ بات تو تعلق کی ہے، جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی تذکرہ بڑھتا ہے۔ یہی تذکرہ دعوت ہے، اور یہی تذکرہ ایمان دینے والا ہے، ایمان کو بڑھانے والا ہے۔ الحمدللہ۔ ایک اور طالبہ: اساتذہ، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو ہم سے پہلے جان لیتا ہے، اس بات کو 2 دفعہ میں نے بہت گہرائی میں سوچا۔ ایک دفعہ دن کے ٹائم میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ آسمان کے پتہ نہیں کتنا اوپر ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں بول بھی نہیں رہی، لیکن دل میں جو دعائیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ انہیں سن رہے ہیں، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا جب میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی اور میرے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اساتذہ، یہ تعلق کی پہچان ہے۔ تعلق ہوتا ہے تو آپ کی جلد، آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کا اظہار کرتے ہیں۔ طالبہ: اور دوسری دفعہ رات سب سو گئے، بالکل اندھیرا تھا، سارے لوگ سو رہے تھے، تو میں جائے نماز پر تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں جتنے خیال آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ انہیں پہلے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جس کشمکش میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے پہلے جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی راستہ دکھا دیں۔ میں شاید سیلف انالیسس بھی اتنا اچھا نہ کر سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ مجھے سکھا دیں۔ اس طرح رات کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا اتنا اچھا لگا، اور اس بات کا تجربہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں آنے والے خیالات کو جانتے ہیں۔ اساتذہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک اور طالبہ: اساتذہ، آپ نے العلیم کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے، جیسے انسان سے غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ توبہ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس کے اوپر ایک بوجھ سا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آپ نے غور و فکر بھی کروایا، تو اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنے کا موقع ملا، تو پھر ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے بوجھ اتار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، جو بھی غلطیاں کرتے ہیں، وہ لوگوں سے چھپ جاتا ہے جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے سارے گناہ ہمارے ذہن میں چلنے لگتے ہیں، اور ہمیں توبہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اس طرح مجھے لگا کہ ہم العلیم پر غور کریں گے تو ہمیں توبہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اساتذہ، اس میں کوئی شک نہیں، العلیم پر غور کرنے والے سب سے زیادہ جس چیز کی تمنا رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ ایک اور طالبہ: دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کسی سے اچھا تعلق ہو اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں یا اوائڈ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، ہمارے سارے گناہوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت محسوس ہوئی۔ اساتذہ، الحمدللہ۔ ایک اور طالبہ: اور ہمارے والدین، ہمارے گھر والے بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں،
ہماری غلطیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہم نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اساتذہ ہزار غلطیوں کے بعد اس کے پاس کوئی جب جائیں تو پھر بھی قبول کر لیتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ سورۃ الشورى آیہ 25۔ ایک اور طالبہ، اساتذہ ایک ہمارا ماضی ہے جس کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور ایک مستقبل ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آنے والے کل کا پورا علم رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو پلاننگ سے ماضی کے واقعات بھی پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی پلاننگ سے مستقبل کے حالات بھی پیش آئیں گے۔ یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ سے بہت امید اور دلی تعلق محسوس ہوا۔ اساتذہ الحمدللہ جی کوئی اور طالبہ، ایک اور طالبہ، اساتذہ میں اپنے بچوں کے بارے میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے انہیں کسی برائی سے روکنا ہو تو میں انہیں ڈانٹتی نہیں ہوں، بلکہ میں ان سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے تو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، انہوں نے تو حساب لینا ہے۔ اس کی وجہ سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، وہ مجھ سے چھپاتے بھی نہیں۔ اساتذہ الحمدللہ، ایک اور طالبہ، اساتذہ پچھلی دفعہ اپنے العلیم کے بارے میں پڑھایا تھا، اور ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ بات سب کو بتاؤں، کیونکہ اس سے میری اللہ تعالیٰ سے محبت بہت زیادہ بڑی ہے۔ ہمارے دین میں بہت سی، ہماری وین میں بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں تو مجھے جگہ نہیں ملتی۔ میں نے ایک دن دعا کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے جگہ مل جائے۔ میں وین میں گئی تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے جگہ دے دی کہ اب یہاں بیٹھ جائے، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں سنتا ہے۔ تو اب جو بھی میرے دل میں بات آتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں تو مجھے مل جاتا ہے۔ اساتذہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت جس کا آپ ایکسپیرینس کریں گے وہ ہے القدیر۔ آپ پہلے سے پڑھ بھی چکے ہیں القدیر کے بارے میں۔ القدیر، القادر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اس پر آپ جتنا غور کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کیجئے، فائدہ ہوگا۔ آپ جب یہ دیکھیں کہ کوئی شخص بیمار ہے، اس کے زندہ بچنے کے کوئی امکانات اور اسباب نہیں، تو ایک صدا آپ کے دل کے اندر سے آئے گی، القدیر، اللہ قدیر، اللہ قدیر۔ سورۃ ممتحنہ آیہ 7۔ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہ مردہ ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے، لیکن یہ اس کی تقدیر ہے۔ اگر اس کی تقدیر میں زندگی ہے تو زندگی اس کے لیے مشکل نہیں، اور اگر اس کی تقدیر میں موت ہے تو کوئی چیز اس کو موت سے بچانے والی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے آپ کو میسیج دیتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تیری عطا کوئی روکنے والا نہیں، اور تیری دی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کے راستے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ ایسا قادر، وہ ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، کوئی چیز اس کے قابو سے باہر نہیں۔ ہم سب کی پیشانی کے بال اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہیں، وہ کیسے دلوں کو گھماتا اور پھراتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دل اللہ رحمان کی 2 انگلیوں کی گرفت میں ہیں، جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے، جب وہ ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ آپ کائنات پر جب غور کرتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ ارادتاً اس پر اللہ تعالیٰ کی نسبت ریفرنس سے غور و فکر کرتے ہیں تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر کس طرح آپ کی نظریں ایمان کو لے کر آتی ہیں۔ ایک پودا، ایک پھول، زمین سے اگنے والی ایک جڑی بوٹی، کوئی چیز جو زمین پر ہے، جو آسمان میں ہے، کوئی جانور، کوئی پرندہ، جس کو آپ دیکھیں اور اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کریں تو آپ کی نظر خالی نہیں لوٹے گی۔ ایک دیکھنا دنیا کا ہے،
لیکن جو نظریں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تلاشی رہتی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ایک ایسا دن آنے والا ہے جب یہی نظریں اپنے رب کو دیکھیں گی۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنا دیدار کروا دینا، آمین، اور ہماری ان پیاسی نظروں کو وقت عطا کر دینا جب یہ نظریں آپ کو دیکھ پائیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم آپ کے تعلق کے لیے جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی محبت دے دینا۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اس کی محبت جس کو تو چاہتا ہے، اور وہ عمل جو مجھے تیری محبت تک پہنچائے۔ یا اللہ، اپنی محبت کر دے میرے لیے زیادہ پیاری، میری جان سے اور میری مال سے اور میرے گھر والوں سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب، اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے، آمین یا رب العالمین۔